ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی علم و حکمت میں جو مبشر بھی شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا سبحان اللہ سبحان اللہ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا سبحان اللہ سبحان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نماز عصر سے لے کر مغرب تک ننھے منھے معصوم بچوں کی زبانی اس گاؤں کی فضا یہاں کی ہوا یہاں کے در و دیوار ماں اور بہنوں کے کان ہمارے دل و دماغ رسول اکرم کی تعریف اور نعت سے منور ہوتے رہے اور ہم محظوظ ہوتے رہے اور ہماری ہی زندگی میں ہمارے گوہر نور نظر لخت جگر قلب کا سکون اور دل کی ہماری دھڑکنیں اسی طرح جس طرح 1450 برس پہلے
حسان بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، جس طرح عبداللہ بن رواحہ اپنے جملوں سے اور اپنی خطابت سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جس طرح ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت سے انسانوں کو حیات نو بخش دیا کرتے تھے، اور جس طرح ابی بن کعب اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا تھا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، خالق دو جہاں بھی اس تلاوت کو سنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آیا آپ کے اس علاقے میں، یقیناً بنگال اپنی بہت ساری روایتوں کے لیے، تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ میرے سامنے تمہاری تاریخ بھی ہے، اور جب بھی اس ملک کا یوم آزادی آتا ہے، 15 اگست آتا ہے، اور ہم ہندوستان میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہندوستان کس نے بنایا۔ اگر آج لال قلعہ آزاد فضاؤں میں 15 اگست کو ترنگا لہراتا ہے، اور 26 جنوری پر اگر ہمارا وزیر اعظم ترنگے کو یہ کہہ کر سلامی پیش کرتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا جھنڈا اور نشان ہے، تو ہم اس کی شروعات بنگال سے کرتے ہیں، جہاں نواب سراج الدولہ نے پہلی جنگ 1757 میں انگریزوں کے خلاف لڑ کر یہ پیغام دیا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، ماشاءاللہ۔ دنیا اگر 1857 سے ہندوستان کی تاریخ کو شروع کرتی ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، ہندوستان کے گلی کوچوں میں نے کہا ہے، شہر رامپور ہو یا میرٹھ کی سرزمین ہو، میں نے ان سے کہا ہے میرٹھ والوں، تمہارے قافلے تو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں 1857 میں نکلے ہیں، لیکن وہ سرزمین، وہ جیانوں کی زمین، وہ غازیوں کی زمین، وہ مرد مجاہدوں کی زمین جہاں سے نواب سراج الدولہ اٹھے، وہ بنگال کی سرزمین ہے۔ 100 سال پہلے انگریزوں کے خلاف اگر کوئی میدان عمل میں نکلا تو وہ بنگال کے ہمارے دین و اسلام کے بھائی تھے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا یہ سر انگریز کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ ان کے بعد ہی سلطان ٹیپو اٹھے ہیں اور حیدر علی اٹھے ہیں۔ 100 سال پہلے اگر علم اٹھایا اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تو وہ سرزمین بنگال کے ہمارے اپنے بھائی تھے اور ہماری روشن تاریخ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور آج اس کی جیتی جاگتی تصویر یہاں پر موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جسے پرشوتم پور آپ کہتے ہیں، معنی کے اعتبار سے تو بہت گہرے اس کے معنی رہے، پرش کے معنی مرد اور اتم کے معنی بہت بڑا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا شخص یہاں رہا ہوگا۔ کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اس لیے آپ کی سرزمین وہ سرزمین ہے، یہیں سے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور بلاغ نکالا تھا، جس نے ہندوستانیوں کے دل میں جوش آزادی بھر دیا تھا۔ اگر آج آزاد ہندوستان آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے تو اس میں ابوالکلام آزاد کی تحریروں کا، ان کی تقریروں کا، ان کی قربانیوں کا، جیل کی سلاخوں میں گزاری ہوئی ان کی زندگیوں کا پورا کا پورا نچوڑ موجود ہے۔ اس لیے اس سرزمین پر کوئی بیٹھے تو ظاہر ہے کہ وہ انقلابی تقریر کیوں نہ کرے، مگر آج میرا موضوع تاریخ نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے، بنگال کی تاریخ نہیں ہے، میں تو آج اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ورق آپ کے سامنے پلٹنے آیا ہوں اور انہی کی طرف آپ کو بلانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مجھ سے پہلے مقرر صاحب نے فرمایا انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، جو شاعر صاحب نے بھی منظوم کلام کیا اسی سے آگے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات،
انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، یہاں بسنے والوں، میں تقریر سن رہا تھا، نوجوان فاضل مقرر جو کٹک کی سرزمین سے یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے آپ کے سامنے ایک پچھلی قوم کا تذکرہ کیا جس کو وہ بار بار بنی اسرائیل کہہ رہے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور انہی کے نام پر آج ایک ملک اسرائیل بسا ہوا ہے جس کا ذکر ابھی نعت میں آیا، نغموں میں آیا، آپ کے پوسٹر پر آیا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نسب نہیں دیکھے جاتے، خاندان نہیں دیکھے جاتے، کنبہ نہیں دیکھا جاتا، قبیلے نہیں دیکھی جاتی، آبا و اجداد کے نام کے پتھر نہیں دیکھے جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل دیکھا جاتا ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ قوم ذلت کا شکار کیوں ہوئی؟ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار کیوں ہوئی؟ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوڑوں کی زد میں کیوں آئی؟ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے کیوں دھتکار دی گئی؟ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے کیوں گری؟ اے امت مسلمہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتہ نہیں بدلتا، اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس نے فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کی سنت نہیں بدلا کرتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پلٹا نہیں کرتی، رخ نہیں موڑا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے قوموں کو اس بنیاد پر کہ وہ اس کی کتاب سے کتنا جڑتے ہیں، اس کے رسولوں سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور وہ اس کے دین کے لیے کتنی قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا یہ اجلاس مسلمانوں تمہیں مسلمان بنانے کے لیے ہے، ایمان والے تمہیں ایمان والا بنانے کے لیے ہے۔ دنیا کی دوسروں کی شکایت کرنے ہم نہیں آئے، ہمیں شکوہ ہے نوجوان تجھ سے، ہمیں گلہ ہے میرے بھائی تجھ سے، میری آنکھ میں آنسو ہے ماں تیری روی سے، تیرے رویے سے۔ اے بہن، 1450 برس پہلے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا امام بنا کر کے بھیجا، تمام دنیا کا مقتدی بنا کر بھیجا، تمام دنیا کے لیے رہنما بنا کر بھیجا، تمام دنیا کے لیے راہبر بنا کر کے بھیجا۔ بے شک مسجد اقصی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ بے شک مسجد اقصی خانہ کعبہ کے بعد اسی کا نمبر ہے۔ بے شک مسجد اقصی پچھلی امتوں کا قبلہ ہے، مگر اسی مسجد اقصی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج، جس کا ذکر قرآن کے 15ویں پارے میں ہے، جس کو تم شروع کرتے ہو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ زندگی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کی روشنائی بناؤ گے تب بھی وہ کم پڑ جائے گی، مگر اس آیت کی تشریح تم نہیں کر پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا۔ حضرت ابراہیم پیچھے ہیں، حضرت اسماعیل آپ کے پیچھے ہیں، حضرت موسیٰ آپ کے پیچھے ہیں، حضرت عیسیٰ آپ کے پیچھے ہیں، حضرت آدم آپ کے پیچھے ہیں، حضرت نوح آپ کے پیچھے ہیں، حضرت حزقیل آپ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس کی ابتدا حضرت آدم نے کی ہے، حضرت ابراہیم نے کی ہے، حضرت داؤد نے کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ تمہیں ایسا رہبر ملا ہے کہ اس جیسا رہبر نہ پچھلی کسی امت کو ملا، نہ آئندہ کسی کو مل سکتا ہے۔ اسی کے راستے پر چلو گے تو کامیابی ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر تم نے گمراہ قوموں کا راستہ اختیار کیا تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب انتظار میں رہتا ہے، اس کا کوڑا انتظار میں رہتا ہے۔ میں نے شروعات وہیں سے کی جہاں سے اختتام حضرت مولانا نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبوب قوم، سوچو، پرشوتم میں رہنے والے، پور میں رہنے والوں ذرا سوچو، بنگال کی تہذیب اور یہاں کے کلچر، یہاں کی ثقافت، یہاں کی تاریخ اور اپنی قربانیوں پر فخر و ناز کرنے والوں سوچو، تمہاری تاریخ سنہری ہے، تمہارا ماضی روشن ہے، اور تمہارے ماضی پر کوئی کلنک اور تمہارے ماتھے پر کوئی داغ نہیں ہے۔ تمہارا دین اسلام ہے، تمہارا رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا مرکز بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، تمہارے پاس رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کتاب اللہ ہے، اور تمہیں راستہ بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ ہے، تمہاری اجتماعیت کے لیے مسجد نبوی اور مسجد مکرمہ میں اور خانہ کعبہ میں مسجد حرام ہے، اور روزانہ جمع ہونے کے لیے ہر شہر ہر گاؤں میں مسجد موجود ہے۔ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ کیا ہوا ہمیں؟ بنی اسرائیل ہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں محبوب نہیں لگ رہی، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی ہے۔ اگر عملی محبت ہماری ہو تو چہرہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ اور مثال اس ہندوستان میں ایک دوسرے مذہب والے ہمارے سامنے موجود ہیں، ذرا سکھوں کو دیکھو، ان کے سر پر بال بھی ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، اور ان کے سر پر بہت بڑے کپڑے کی پگڑی بھی ہے، انہیں شرم نہیں آتی، انہیں اس میں ذلت محسوس نہیں ہوتی، انہیں اس میں عار نہیں آتی، وہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے شرماتے نہیں، وہ فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے گھبراتے نہیں، اپنے گروؤں کے آدرش پر چل رہے ہیں۔ کیش کچ کنگھا کڑا کرپاڑ انہوں نے آج تک باقی رکھی ہوئی ہے، اور دنیا کی کوئی قوت اور کوئی طاقت ان سے وہ تہذیب نہیں چھینتی۔ اسی لباس میں وہ ملک کا پریزیڈنٹ بنتا ہے اور اسے کوئی شرم نہیں آتی۔ 10 سال تک ان کا ایک شخص وزیر اعظم بنتا ہے اور اس سے کوئی عار نہیں آتی۔ لیکن اے مسلمان، تو مجھے یہ بتا تو دے کہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ کس دن بنائے گا؟ ان جیسے بال تو کب رکھے گا؟ ان جیسا لباس تو کب پہنے گا؟ ان جیسی شکل تو کب بنائے گا؟ ان جیسی تہذیب تو کیوں نہیں اپناتا؟ تو ساری دنیا میں آگے بڑھ کر کیوں نہیں کہتا کہ میں اس قوم سے گیا گزرا نہیں ہوں؟ میرے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آقا نے فرما دیا، آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتبعنی، ان کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بھی میری اتباع کریں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، ماشاءاللہ۔ بے شک آپ نے گلیوں کو سجایا ہے، اور آج کا میں جب اس شہر میں داخل ہوا گاؤں میں آپ کے تو مجھے نظر آیا، میں نے یوٹیوب پر کئی علماء کو دیکھا جہاں رنگ برنگی روشنیاں ہیں، جہاں نورانیت ہے، اور نظر آتا ہے کہ یہ سرزمین بنگال پر جلسہ ہو رہا ہے۔ بے شک آپ نے گلیوں کو روشن کیا، درختوں کو روشن کیا، در و دیوار کو روشن کیا، اور آپ نے پورا اہتمام کیا، مگر اے لوگوں، اگر یہ روشنی محض ہماری ظاہری نگاہ تک رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آئے اس لیے تھے کہ جس طرح آنکھ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، دل کی آنکھ قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیوں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی نہیں آ رہی؟ اردو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سخت تو نہیں لگ رہی؟ بہت سادہ کر کے آپ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں درد دل آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں، جس طرح پچھلے نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، ان کے دروازوں پر گئے، ان کی چوکھٹوں پر گئے، ان کی گلی اور کوچوں میں گئے، ان کے بازاروں میں گئے، ان کے کھیت اور کھلیانوں میں گئے، اجتماعیت کے ساتھ ان کو پکارا۔
اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی جوتیوں کے طفیل میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں تو نے نبوت کا ختم نبوت کا تاج تو ان کو پہنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، ان کے بعد کوئی کتاب نہیں، ان کے بعد کوئی شریعت نہیں، ان کے بعد کوئی حلال کرنے والا نہیں. قیامت تک جو حلال ہونا تھا ہو گیا، اور ان کے بعد کوئی حرام کا قرار دینے والا نہیں. جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے. مگر اے آقا تجھ پر ہم قربان ہو جائیں، ہماری زبانیں تیری درود پڑھتے ہوئے کھل جائیں، ہمارے ہونٹ تیری گنبد خضرا کی جالیوں کو چومتے ہوئے مٹ جائیں. اے اللہ کے رسول ہمارا خون آپ کے لیے، ہمارا دل آپ کے لیے، ہمارے بچے آپ کے لیے، آپ کے صدقے میں ہمیں آج وہ نعمت ملی ہے جو کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت کی نعمت ملی تھی، جو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر سمجھایا تھا، اور اپنی قوم سے سمجھاتے جب تھک گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا. آج یہ علماء حق ہیں. میں جب علماء کی بات کرتا ہوں تو دو قسم کے علماء ہیں، علماء حق اور علماء سو. دونوں طرح کی نا کائنات میں چیزیں، اچھی بھی اور برے بھی. تو جو علماء حق ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء حق بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. جس طرح ان نبیوں نے اپنی قوم کو پکارا اور انہیں دعوت دیتے رہے، جب بے حیائی پھیلی عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں تو لوط علیہ السلام وہاں گئے اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے. جب قوم نے شہر مدین میں ناپ تول میں کمی کی، ڈاکہ زنی شروع کی، لوگوں کو لوٹنا شروع کیا اور لوگوں کو حق دینا روکنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سر پہ تاج باندھا نبوت کا، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا یا قومی اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. اے میری قوم پورا تولو، پورا ناپو، لوگوں کے مال میں کمی اور بیشی مت کرو، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے ڈاکہ زنی مت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب ظلم و ستم کا شکار ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بیدار کیا، ان کو پیدا کیا، اپنے حفاظت میں رکھا، اور فرعون اور قارون اور حامان کو دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آپ سوچتے ہوں گے کہ ان علماء کو کیا سوچتی ہے، یہ جلسہ کیوں کراتے ہیں، یہ دہلی سے اس شخص کو کیوں بلا کر لائے ہیں؟ نہیں، ان کے دلوں میں وہ آگ دھڑک رہی ہے، ان کے دلوں میں شعلہ جوالا امنڈ رہا ہے. میری قوم کدھر جا رہی ہے، میرا نوجوان کہاں جا رہا ہے، میری بہنیں کدھر جا رہی ہیں، میری بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں، یہ امت زوال کی طرف جا رہی ہے. ہم آپ کو اس لیے سمجھانے آئے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھانے آئے تھے، اے بھٹکی ہوئی بھیڑوں بنی اسرائیل کی میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. احکام تو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، میں پوری بات تم سے نہیں کرتا، پوری بات تو وہ کرے گا جو میرے بعد فارقلیت آنے والا ہے. وہ کون؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. لہذا یہاں بیٹھا ہوا ہر نوجوان یہ سمجھ لے، جس طرح وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، جس طرح وہ اپنی نعت اور شعر و شاعری سے یہ کہتا ہے کہ مجھے گنبد خضرا سے محبت ہے، مدینے کی مٹی سے محبت ہے، مکہ کے ذرے ذرے اور وہاں کے پہاڑوں سے محبت ہے، مسجد اقصی کی میناروں اور وہاں کی محراب سے محبت ہے، تو میں آج تجھے یہ دعوت دینے آیا ہوں. اس محبت کا اظہار تیرے زبان سے بھی ہو، تیرے آنسوؤں سے ہو، تیری دعاؤں سے ہو، تیرے عمل سے ہو. ایک مسلمان بہن
جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس طرح نہ نکلے جس طرح آج ہماری بیٹیاں نکل رہی ہیں. میں اجتماعات کے موقع پر بھی جاتا ہوں, یہاں بھی اتر پردیش میں بھی, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ 1400 سال ہونے جا رہے ہیں, اجتماعیت جلسہ ہے, مگر اے بہن میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, اے ماں میں تجھ سے پوچھتا ہوں, اے میری بیٹی میں تجھ سے پوچھتا ہوں, یہ تجھ سے پردہ کس نے چھین لیا؟ یہ پردہ تجھ سے کس نے چھینا؟ 1450 برس پہلے بے حیا قوم کو حیا سکھانے کے لیے, بے غیرتی کو غیرت کی چادر دینے کے لیے, عورت کی قدردانی بتانے کے لیے, عورت کو دنیا کا قیمتی جوہر اور ہیرا ثابت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر, دعائیں مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت لائے. ذکر ہوا بھی غار ہیرا کا. یہ غار ہیرا کیا ہے؟ یہ میرا نبی وہاں نبوت کے 40 سال سے پہلے وہاں جا کر عبادت میں مصروف ہے, وہاں دعا میں مصروف ہے, وہاں مناجات میں مصروف ہے, کبھی سجدے میں ہے, کبھی رکوع میں ہے, کبھی پیشانی زمین پر ہے, کبھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, کبھی آنسو رخسار پر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے, اے مولا مجھے راہ حق نصیب فرمائیے, اے میرے رب مجھے راہ حق دکھائیے تاکہ میں اپنی ظالم قوم کا ہاتھ پکڑوں اور اسے مظلوم کا ساتھی بنا دوں, تاکہ میں بے غیرتی کی چادر کو غیرت کی چادر بنا کر کے اپنی بچیوں کو اس پر لپٹوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی مصروف ہے دعا میں, رب سے لا لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, محبوب تو ہی تو ہے اب جو پوری دنیا میں میرے مشن کو پورا کرنے والا ہے, تو ہی تو ہے جو راہ ہدایت دینے والا ہے. تو ہے کون؟ میں بتاؤں گا تجھے. اور اللہ کے رسول تم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میرے نبی نے کہا, وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ, میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم کا خمیر اور مٹی گارا تیار ہو رہا تھا. اے رسول رحمت تم آ چکے ہو, لہذا زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اسی غار حرا میں رمضان کی رات ہے, اور رمضان کی کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا, جا ایک نور وہاں مکے کا چاروں طرف کعبے کے ذریعے پھیل رہا ہے, دوسرا نور جبل نور پر موجود ہے, غار حرا میں میرا ایک اور نور موجود ہے, اس نور پر تیسرا نور لے کر تو پہنچ جا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, قرآن بھی ایک نور ہے. یہ 3 نور آپس میں ملے تو پوری دنیا نورانی ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے, کیونکہ ان کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے, ان کا جو قول ہے وہ اللہ کا قول ہے, ان کا جو فرمان ہے وہ اللہ کی رضا ہے. وہ جس سے راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے, وہ جس سے ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے, وہ جس پر غصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہے, جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, جو ان پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے راندہ درگاہ ہے, جو ان کی اتباع تو کرتا ہے لیکن ان سے محبت نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبداللہ بن ابی ان کے پیچھے نماز تو پڑھتا ہے, ان کے ساتھ جنگ میں شریک تو ہوتا ہے, ان کے کہنے پر زکوٰۃ تو دیتا ہے, ان کے کہنے پر روزہ تو رکھتا ہے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت نہیں ہے, ان کی عظمت نہیں ہے, ان کا احترام نہیں ہے, انہیں رسول کی حیثیت میں قبول نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہہ دیا کہ جس دل میں تیری محبت نہیں ہوگی وہ میرے قہر کا مرکز ہے, اس کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاہیے محبت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب کہنے والے کہیں گے کہ پھر تو محبت سے کام چل گیا, اب باقی کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ محبت ہو اتباع کے ساتھ, اور اتباع ہو محبت کے ساتھ, جب جا کر بنے گا رسول کا سچا شیدائی اور غلام. سبحان اللہ, بے شک. ایک مثال آئی, جہاں اتباع تو ہے, نماز تو مسجد نبوی پر ہے,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ٹھیک پیچھے جمعے کی نماز ہے، جمعہ سے پہلے خطبہ بھی ہے، لیکن جب آزمائش آئی احد میں اور مشرکین مکہ احد میں نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، یہ امتحان ہوا محبت کا، یہ امتحان ہوا عقیدت کا، یہ امتحان ہوا تو یہاں سے 300 لوگوں کو لے کر کے واپس چرایا اور یہیں سے لکیر کھنچ گئی۔ اگر محبت ہوتی تو انس بن نضر کی طرح جام شہادت تو پی لیتا، اگر محبت ہوتی تو مصعب بن عمیر کی طرح تو خاک و خون میں غلطہ ہو کر کے جام شہادت نوش کر لیتا، اگر تجھے محبت ہوتی محمد رسول اللہ سے حضرت حمزہ کی طرح تو 13 ٹکڑے کرا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سید الشہداء کا اسد اللہ کا خطاب حاصل کر چکا ہوتا۔ ایک طرف یہ 70 صحابہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہو رہے تھے، یہ حضرت طلحہ تھے جو اپنے سینے پر تیر کھا رہے تھے، یہ ام عمارہ تھی جو مقابلہ کر رہی تھی، یہ آپ کے صحابہ تھے جو آپ کے چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے، پہاڑوں کی ضرورت نہیں تھی، پہاڑ آج دیکھ رہے تھے اور ہر پہاڑ یہ دیکھ رہا تھا یہ انسانی جسموں کی باڑ کس نے لگا رکھی ہے، یہ کون تھے؟ یہ محمد کے غلام تھے، یہ ان کے دیوانے تھے جو محبت میں رکھتے تھے اور اتباع بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ یہاں موت کا گھونٹ پی چکے ہیں انہیں کوئی قیامت تک مردہ نہ کرے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب لے کر لوٹے اور وہ منافقین کا تمغہ لے کر وہاں لوٹا، کیونکہ خالی اتباع تھی اور محبت نہیں تھی۔ اس لیے یاد رکھو یہاں بیٹھنے والے اہل ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی جتنی آپ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ذات مسلمانوں تمہاری جان سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ محبت اتنی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہے اگر دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو کھوکھلا ہے، اگر دکھاوا کرتا ہے تو ریاکار ہے، شہرت کا چاہنے والا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی ماں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے بیٹوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی بہنوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ کل کائنات سے زیادہ محبوب وہ مجھے نہ سمجھتا ہو اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ایسی محبت اور اتباع بھی ضروری ہے۔ دوسری مثال سن لیجئے، وہ ہے خالی محبت ابو طالب ہے۔ ابو طالب کی محبت ہی محبت ہے، اتباع نہیں ہے۔ محبت تو تھی کہ جب تک زندہ رہے بھتیجے کا ساتھ نبھاتے رہے۔ جس دن باپ عبد المطلب نے ابو طالب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا اس بھتیجے کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، پوری قوم سے یہ بوڑھا مقابلہ کرتا رہا، پوری قوم کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار اور بنیان مرصوص بنا رہا۔ یہ چچا ابو طالب ہے جس نے اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا مگر محمد رسول اللہ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھا۔ اگر بچپن کے عالم میں یہ کہہ دیا کہ چچا جان ملک شام ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے تو ہزاروں خطرات کے باوجود چچا ان کو ساتھ لے کر گئے، اور جب تمام کفار مکہ نے مل کر یہ کہا ابو طالب بہت ہوا، تمہارا بھتیجا اب اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے، الٹیمیٹم دینے کے لیے آئے ہیں، دھمکانے کے لیے آئے ہیں، لہذا اگر باز نہیں آیا تو پھر تلواریں کھنچ جائیں گی، قتل عام ہوگا اور ہم تمہارے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابتداءً تو بات کی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا کیا حوصلہ ٹوٹ گیا، کیا ہمت ہار گئے، کہ بوڑھی ہڈیوں نے جواب دے دیا کہ بنو ہاشم کا خون سب پڑ گیا، تو ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ بات نہیں ہے، جب تک جان میں جان ہے، سانس
میں سانس ہے، سانسوں کا سلسلہ باقی ہے، دل کی دھڑکن باقی ہے، میں تیرے ساتھ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہوں۔ وہ زمین کس کی تھی جب پوری قوم نے بائی کاٹ کر کے یہ کہا تھا کوئی انہیں جھونپڑی نہیں دے گا، کوئی انہیں مکان نہیں دے گا، کوئی رہنے کو پناہ نہیں دے گا، کوئی ان سے تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان کو قریب نہیں جائے گا، تو ابو طالب نے کہا تھا اے بھتیجے گھاٹی میں میری جگہ موجود ہے، آ وہیں چل کے تیرے ساتھ رہیں گے، کیا مجال کہ ہم تجھے دشمنوں کے حوالے کر دیں، حوصلے ٹوٹ جائیں، ہمت جواب دے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے محبت کا یہ عالم۔ مگر اتنی محبت کرنے والا چچا کلمہ نہیں پڑھ پایا، ایمان نہیں لے آیا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے آپ پر جو نمازیں فرض ہوئی تھی ان نمازوں کو ادا نہیں کیا۔ جب موت آئی تو بن کلمے کے چلا گیا۔ کام آئی خالی محبت نہیں آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے چچا کو آگ کی جوتیاں پہنے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے کھوپڑی اور دماغ ہانڈی کی طرح کھول گیا۔ لہذا آج یہ دو باتیں یاد رکھو، زیادہ باتیں تو آپ یاد نہیں کر پاؤ، یہ تو آپ کہو گے کہ تقریر بہت اچھی، ایک سے بڑھ کر ایک شاعری بڑی نرالی، ایک سے بڑھ کر ایک شعر، جھوم جائیں ہم، مچل جائے دل، اور بس واہ واہ کرتے رہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر آپ مسلمان ہو، مومن ہو، محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کے ساتھ ساتھ اتباع، اور اتباع کے ساتھ محبت۔ اب محبت کے تقاضے میں آپ آئیے، جو نبی سے محبت کرے گا وہ آپ کی ہر سنت کو زندہ کرے گا، بے شک بے شک، وہ آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن سے محبت کرے گا، آپ نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبت کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا دیوانہ اور ان کا غلام ہو اور اس کے سامنے کوئی سائل آ جائے اور اس سے کچھ بھیک مانگ رہا ہو تو یہ اسے نہ دے؟ تمہارے نبی کے پاس اگر کسی نے آ کر کے کھانے کا سوال کر دیا، اٹھایا اور کھانا اس کو دے دیا، خود بھوکے رہ گئے۔ یہاں تک کہ کسی نے آ کر اگر سواری کا سوال کر دیا تو اونٹ اپنی سواری کا اسے دے دیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ ان کا طریقہ زندگی ذرا دیکھو تو صحیح۔ یہی سورت جس کی میں بھی ذکر کر رہا تھا، سورہ بنی اسرائیل، جس میں معراج کا ذکر ہے، صفحے کے چند صفوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اتاری۔ آیت کیوں اتری؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت اتری، کیا ہے شان نزول؟ سننا چاہیں گے اتم پروش والو؟ انشاءاللہ سن رہے ہیں سب ماشاءاللہ۔ کیوں صاحب؟ ارے بھئی آواز نہیں؟ جی ہاں، سننا چاہیں گے اپنے نبی پر یہ آیت کب اتری؟ تفسیر میں پڑھ لینا، حضرت مولانا سے سن لینا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ سے کہا میری امی آپ سے آپ کا کرتا منگا رہی ہیں، آپ سے سوال کر رہی ہے، محمد عربی آپ اپنا کرتا دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لال، میرے لفظ جگر، اے میرے نور نظر، تیرے نبی کے پاس یہی کرتا ہے جو اپنے جسم پر پہنے ہوئے ہے۔ جا اپنی امی سے کہہ دے اگر کوئی دوسرا کرتا ہوتا میں اسے دے دیتا۔ اس نے اپنی امی سے جا کر کہا، سرکار دو عالم نے کہا ہے ان کے پاس بس وہی ایک کرتا، وہی ایک جبہ ہے جو پہنے ہوئے ہیں۔ آہ یہ ماں بھی کیسی سیدھی تھی، دیہات کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے بیٹے سے کہلا بھیجا، اے ساری دنیا کو نوازنے والے، اے ساری دنیا کو دینے والے، رحم و کرم کی بارش کرنے والے، جود و سخا کے امام، بخشش و فیاضی کے رہبر، تجھ پر ساری صحابتیں کی تانیں ٹوٹ جاتی ہے، میں تجھ سے تیرا وہی کرتا چاہتی ہوں۔ بیٹے نے آ کر کہا ہم بھی کہہ رہی ہیں ہمیں وہی کرتا آپ عطا کر دیجئے۔ اسی وقت رسول اللہ نے اپنے تن پر جو کرتا تھا اتار کر اس بچے کو دے دیا، اور خود ایک چادر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل
अलैहिस्सलाम है और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ना तो अपने हाथ को अपने गिरेबान से बांध करके रखिए और ना ही आप इतना हाथ को खोल दीजिए कि आप फिर हसरत के साथ बैठे। ये हैं आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा अपनी जिंदगियों में टटोलो और जरा देखो तो सही, क्या हमारा तर्ज अमल ये है? हमारी नजरों के सामने लोग फकीराना जिंदगी गुजार रहे हैं, भीख की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे इस बंगाल से लेकर के हमारे हिंदुस्तान के आखिरी शहर तक न जाने कितनी बेटियां हैं जो पन्नी बीन कर कचरे के ढेर पर जाकर कूड़ा करकट खरीद कर अपनी कमर पर बोझ लाद कर अपने बच्चों को और अपने घर वालों की रोजी रोटी पूरी कर रही हैं। एक तरफ हमारे यहाँ शाही महल तैयार हो रहे हैं, कांच के महल और शीशों के महल तैयार हो रहे हैं। एक तरफ हमारा आलम यह है कि हमारे दस्तरखानों पर कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं और दूध बिल्लियां पी रही हैं और इंसानियत के इन लोगों के पास रहने को मकान नहीं है, झोपड़ियां नहीं है। झोपड़ियां सरकार की जमीन पर बनी हुई हैं। हुकूमत को हम ये तो कह देंगे कि हुकूमत ने बिल्डोजर चला दिया और अपनी जमीन को खाली करा लिया। खुदा की कसम मुसलमानों, तुम्हारे पास जायदाद भी है, जमीन भी है, बागात भी है। काश तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम होते और इन गरीबों के लिए तुम दरवाजे खोल देते, अपनी ज़कात देकर इनको ये कहते, अगर हुकूमत वहां से बेदखल करती है तो आओ हम सहाबा के सच्चे वारिस और गुलाम हैं, जो मक्का से चलकर जब मदीना पहुंचे थे तो मदीना के अंसार ने अपने घर में रस्सी डालकर ये कहा था, आधा घर तुम्हारा है आधा मेरा है। अपने खेत में पहुंचकर कहा था, आधा बाग तेरा है आधा बाग मेरा है। अपनी दुकान पे जाकर कहा था, आधा हिस्सा तेरा है आधा हिस्सा मेरा है। जिसकी 2 मंजिला छत थी उसने कहा था, नीचे की छत तेरी है वो मेरी है और ऊपर की छत तो ऊपर तेरे लिए है। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ भाईचारा, जिसे अंसार और मुहाजिरीन का नाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासिमी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये मौजूद है तुम्हारे नबी की सीरत में, दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया। रोटी और रोजी की फिक्र आपने की। इसे सलमान फारसी को ले जाओ, ये तुम्हारा भाई है। इसको ले जाओ, इसको बिलाल को, ये तुम्हारा भाई है। ये उमर इब्न खत्ताब फला का भाई है। आपने जाकर के इसको अरबी जबान में मुआखात कहा जाता है, इसे भाईचारा कहा जाता है। तुमने भाईचारा किसका नाम रखा है? दावा है इश्क़ रसूल का, दावा है गुलामाने मुस्तफा होने का, दावा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। लेकिन अमल क्या है बताओ? अमल क्या है? अमल वही है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। न जाने कितने वक्त रंग दिए गए, न जाने कितनी रोशनाई खर्च कर दी गई, न जाने कितनी तहरीर लिख दी गई, सिर्फ इसी बुनियाद पर यह साबित करने के लिए सामने वाला जिसकी पेशानी पर नमाज का निशान, सज्दों का निशान है, जिसे कुरान कहता है सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। सहाबा की पेशानियों के निशान को कुरान जिक्र कर रहा है, जिसकी उंगलियां कानों में है और 5 वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शहादत दे रहा है मस्जिद की मीनारों से, जो ईदगाहों में निकल करके नमाज पढ़ता है और जो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानियां करता है, जो उम्रा करता है रसूलुल्लाह की रजा के लिए और अपनी जन्नत में सिफारिश और शहादत के लिए। मगर हमारा पूरा कलम का जोर, जबान का जोर, खुतबों का जोर, ये पूरी कौम जुमे के दिन मस्जिद में जाती है, मेरा नौजवान मस्जिद जाता है, मेरा बच्चा मस्जिद जाता है। हर बच्चा हाफिज नहीं है, हर बच्चा कारी नहीं है, हर बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन मस्जिद की मिहराब से उसे क्या दर्स दिया जाता है,
उसे ये दर्ज दिया जाता है। मौलाना अशरफ अली ये थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ये थे, मौलाना कासिम नौतरी ये थे, मौलाना शाह इस्माइल शहीद ये थे, खुला थे। अरे मेरे इस नौजवान को ये मत बता, अगर गलती हुई है रशीद अहमद गंगोही से, तिलका उम्मतुन अब खलत रहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, उसकी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। अगर कुछ चूक हुई है किसी से, उनकी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। इस वक्त मेरे बच्चे को बता कि तेरे हाथ में शराब की पुड़िया क्यों आ गई, तेरे हाथ में नशा क्यों आ गया, तेरे हाथ में गांजा क्यों आ गया, तेरे हाथ में ताश के पत्ते क्यों आ गए, तेरे हाथ में खंजर क्यों आ गया, और तू अपने भाइयों को कत्ल करने क्यों निकल पड़ा। क्यों नहीं उसे बताया जाता कि तेरे नबी का पैगाम ये था कि कोई बेवा तेरे दरवाजे पर आ जाए तो तुझे उस बेवा का सवाल करना है। तेरा नबी बेवाओं के लिए रोता था, गरीबों के लिए दुआता था। वो ईद के दिन जब निकला, तुमने अपने बुजुर्गों से सुना है, दोहरा रहा हूं ताकि मुझे भी याद रहे, तुम्हें भी याद रहे। वो ईद के दिन निकला तो एक बच्चा इधर खड़ा हुआ है और बाकी बच्चे अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। वो बच्चा अफसुर्दा है, गमज़दा है, होठों पर ईद के दिन भी मुस्कुराहट नहीं है। मेरे नबी ने देखा ये बच्चा ईद के दिन क्यों मुस्कुरा नहीं रहा, इसके कपड़े मैले क्यों हैं, इसके बटन टूटे हुए क्यों हैं, इसके पैरों में चप्पल क्यों नहीं है। आप यूं ही ईदगाह की तरफ मेरी तरह नहीं चले गए कि मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उजले कपड़े पहनाकर, पैरों में बेहतरीन जूतियां उनको देकर और जिस्म पर उनके जुब्बे और दस्तार सजाकर ईदगाह में चला जाऊं और जाकर के खुतबा दूं। ईद की मिंबर पर बैठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह दो आलम का ताजदार उस बच्चे से पूछता है, मेरे लाल बता तो सही, इन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलता। उसने कहा, मेरी मां बेवा है, बाप मर चुके हैं, गुर्बत के आलम में मां खिलौने लेकर नहीं लाई, मैं पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने के लिए आया था, ये मुझे खिलाते नहीं। कुछ वो भी चूंकि बच्चे नादान है, वो कहते हैं ये तो गेंद मेरी है, ये बल्ला मेरा है, ये खेलने की चीज मेरी है, हट जा अपनी मां से अपना खिलौना लेकर आ। वो कहां जानते थे, उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को जो एक यतीम का था, जो एक गरीब का था, जो एक मिस्कीन बेवा का था, उसे अपने कांधे पर उठाया और उठाकर अपने घर लाए और हजरत आयशा से कहा, आज इसको गुस्ल तुझे देना है, आज इसकी आंखों में काजल तुझे लगाना है, आज इसमें मेरे पसीने की खुशबू तुझे इसके जिस्म पर मलना है। हजरत फातिमा से कहा, हसन या हुसैन का कोई जोड़ा जो उम्दा से उम्दा हो, वो इसको पहनाओ। मैं यतीमों का वाली हूँ, मैं यतीमों का मामा हूँ, मैं बेवाओं का मर्जा हूँ, लिहाजा उसे नहलाया गया, आंख में काजल लगाया गया, सुरमा लगाया गया और खुशबू में बसाकर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कांधे पर हजरत हसन को बिठाए हुए हैं, दूसरे कांधे पर हुसैन को, इस बच्चे को बिठाए हुए हैं और पीठ पर गर्दन पर अपने बच्चे हजरत हसन को लिए हुए हैं। तीनों को लेकर जब आप गुजरे तो आज आसमान फख्र कर रहा था, ये बच्चा नाच कर रहा था और इसे लगता था जैसे आज मुझे आसमान की बुलंदियां मिल गई हो। बाप नहीं, मुझे तो आलम का रूहानी बाप मिल गया है। और आज का खुतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने मिंबर पर बिठा कर दिया है। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। जिंदाबाद, इसे अपना और जिंदा करो। दुनिया में किसी रोशनी के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, किसी चिराग के सामने रात की स्याही नहीं ठहर सकती, सच के सामने झूठ कभी कायम नहीं हुआ है, हक के सामने कभी बातिल को करार नहीं आया है। आज है रात तो कल सुबह यकीनन होगी, है यही वक्त का आईन जहां का दस्तूर रात करती है उजालों पे बहुत मश्क सितम, आखिरकार उभरता है मगर सुबह का नूर। वो इनकलाब कत्लो गारत गरी का नहीं, किसी के घर उजाड़ने का नहीं। मेरा नबी घर उजाड़ने नहीं आया, लोगों के घर
دھرم جاننے والوں، یہاں سے لے کر فلسطین تک اور فلسطین سے لے کر کے یمن تک، نہ تم حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والے ہو، نہ حضرت داؤد سے محبت کرنے والے ہو، نہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے محبت کرنے والے ہو۔ جو اپنے مذہب پر چلے گا، خدا کی قسم کسی بھی مذہب کے بانی نے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب رہا ہو، کبھی انسانوں پر ظلم کرنے کی دعوت نہیں۔ ہمارا نبی بسانے کے لیے آیا تو تم بھی بسانے والے بن جاؤ۔ تمہارا نبی معمار انسانیت ہے، تم بھی انسانیت کی تعمیر کرنے کے لیے اٹھو، مگر تم ہی جب چراغوں کو بجھاؤ گے تو اندھیرے کا مقابلہ کون کرے گا؟ جب تم ہی جھوٹ بولو گے تو سچائی کہاں تلاش کی جائے گی؟ جب تم ہی کم تولو گے تو حق کیسے ملے گا؟ اے نوجوان، جب تم ہی بے حیا ہو جاؤ گے تو حیا کس کے دروازے پر جا کر کے بھیک مانگے گی؟ اے میری بیٹی، جب تو ہی دوپٹہ اتار دے گی تو تو کسی دوسرے کو دعوت کیسے دے گی دوپٹے کی؟ تیرا نبی تو وہ ہے جس پیغام کو تاریخ انسانیت نے یاد رکھا ہے کہ میدان جنگ میں جب حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی گرفتار کیے گئے اس جنگ میں، حاتم طائی عرب کا بہت بڑا سخی آدمی ہے، اس جنگ میں حاتم طائی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اڑ گیا، یہ چھین لیا گیا، یہ گر گیا، خدا جانے۔ لیکن جب عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو دوپٹہ سر پر نہیں تھا، اور میدان جنگ میں عورت وہاں موجود نہیں تھی، دوپٹہ کہاں سے آتا؟ ننگے سر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کو دیکھا، گویا کہ وہ عیسائی دھرم پر تھی، عیسائی مذہب پر تھی، تو آپ نے اپنی کالی کملی، جس کملی کی دہائی آج ہمارا ہر شاعر دیتا ہے، اور اس کملی میں چھپنے کی بات ہم قیامت میں کرتے ہیں کہ آقا اپنی کملی میں سورج کی تپش سے چھپا لیجیے گا، وہ کملی حاتم طائی کے بیٹی کے سر پر پڑی تھی۔ جب غیرت مند اور بہادر صحابہ نے سوال کیا، اے نبی، یہ تیری پاک کملی ہے، یہ پاکیزہ کملی ہے جس پہ سجدے کے لیے جبرائیل مچلتا ہے، جس کے لیے حوران جنت پڑتی ہے، آپ نے ایک غیر مسلم اور عیسائی دشمن بیٹی کے سر پر ڈال دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نبی پیغمبر بہنوں کو، بیٹیوں کو دوپٹے اڑانے کے لیے آیا ہے۔ بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی زندہ باد۔ امالن آگے بڑھو، تمہارے دسترخوان سج رہے ہوں، جس طرح افطار کرنا تم فخر سمجھتے ہو، افطار کراؤ، دعوتیں بھی کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، مگر ہمیں تو سلام کرتے ہوئے ہماری چھٹاک بھر کی جو ہے یہ زبان نہیں ہل پاتی۔ کیوں ہلتی ہے؟ ارے کیا دین تمہیں دیا گیا کہ اگر چلتے ہوئے محض مسکرا دو، محض مسکرا دو، یہ صدقہ ہے۔ تمہاری مسکراہٹ سے دل کھل جائے گا، غم کے بادل چھٹ جائیں گے، سوگ اجڑ جائے گا۔ مسکرانا بھی اپنے بھائی سے صدقہ ہے، اور سلام تو عبادت بن جاتی ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، ان کو توڑو مت۔ مگر آج ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں اور ٹوٹی پڑی ہے، اور ہم اپنی ناک لیے بیٹھے ہیں۔ ولید بن مغیرہ جیسی، ولید بن مغیرہ کی ناک کو اللہ نے کہا ہے سنسمہ علی الخرطوم، ہاتھی جیسی ناک پر ہم جو ہے نشانی لگا کے رکھیں۔ تو ہماری ناک بھی تو ہاتھی جیسی سونڈ ہے نا، نہیں جائیں گے سر، قریب نہیں ہوں گے۔ تو پھر جو علامہ اقبال نے کہا تھا سن لو، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں۔ بجلیاں انتظار کر رہی ہیں، جس طرح آشیانوں پر گر کے جلا ڈالتی ہیں، اور ایک پرندے کا گھر جل جاتا ہے اور تن کا اجڑ جاتا ہے۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔
لہذا آپ عملی طور پر آگے بڑھیں اور یتیموں کو سینے سے لگائیں، غریبوں سے محبت کا اظہار کریں اور اپنے بھائیوں کو جو کمزور ہے ان کی مدد کریں۔ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے آپ اپنے بھائی کی مدد؟ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کو زکات دی ہے اور آپ کو خیرات کرنے کا جذبہ دیا ہے، دوسرا بھائی کرائے کی گاڑی چلاتا ہے، کرائے کا رکشہ چلاتا ہے، کرائے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، تو تم اپنی زکات سے سگے بھائی کی مدد کر سکتے ہو، تم سگی بہن کی مدد کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس آج کچھ نہیں رہا۔ شاہد صاحب ابھی تابع صاحب فرما رہے تھے، ابھی کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا پیغام دیا ہے۔ اے میرے دوستو، سارے کے سارے عالم نہیں ہو سکتے، جو عالم ہیں وہ ہماری روحانیت کے امام، ہماری مسجدوں کا جھومر، ہماری ممبروں کی زینت، ہمارے محراب پر رسول اللہ کے نائب اور جانشی، مگر ہمیں دنیا کی قوموں سے مقابلہ کرنے کے لیے، خدمت آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے بچوں کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بھی چاہیے، حکیم بھی چاہیے، طبیب بھی چاہیے، انجینئر چاہیے، ہمیں پائلٹ چاہیے۔ اگر دنیا ترقی کر رہی ہے، تیرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ترقی کرائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو شب معراج کی ضرورت نہ تھی، مسجد اقصی پر ہی وحی آ جاتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے ستاروں سے اوپر، سورج اور چاند سے اوپر، پہلے آسمان سے اوپر، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گیا، تاکہ تم یہ جان سکو کہ ترقی کہتے کس ہے۔ بے شک ترقی اونچائی کو تو کہتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ فون آتا ہے ہمارے پاس کسی شخص کا، آپ کی طرح دیہات کا رہنے والا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی کا آپریشن ہوا ہے، مفتی صاحب پنت میں بیوی ہے، سینے میں اسٹینٹ پڑنے ہیں، پیسہ نہیں ہے، کہاں سے لاؤں؟ وہاں کوئی ڈاکٹر دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہے آپ کی نظر میں جو آپ سفارش کر دیں؟ میں بھی کس سے سفارش کروں؟ میری قوم کا کوئی بچہ جمال نام کا، کمال نام کا، حیدر نام کا، خالد نام کا وہاں ہے ہی نہیں۔ نفرتوں کے اس ماحول میں، کانٹوں کے اس گلشن میں پھول کہاں سے تلاش کرے، خوشبو کہاں سے تلاش کرے؟ کاش ہمارا اپنا کوئی بچہ ہوتا، کاش ہمارا اپنا کوئی ہوتا، کاش ہمارا کوئی ذمہ دار ہوتا اور وہ ہم سے یہ کہتا، مفتی صاحب آپ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہو، اگر کسی مریض کا مسئلہ آ جائے، اس کی دوا میں کنسیشن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے مدد کا مسئلہ ہے، اس کے لیے لائن نہ لگانے کا مسئلہ ہے، میں تیار ہوں، تو ہم فخر کرتے اپنے قوم کے بچے۔ اے لوگوں، بات لمبی ہو جائے گی، میں آنسوؤں کے ساتھ اپنا درد بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وقت کم ہے، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، اور آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے۔ میں عموماً کھانا فقیر سے پہلے کھاتا نہیں، مگر آج پہلے کھا لیا اور پیٹ بھر کے تقریر کر رہا ہوں اور آپ کو بھوکے تقریر سنا رہا ہوں۔ یہ معاملہ الٹا ہو گیا سرزمین بنگال میں، لیکن میں نے بھی جو کچھ میرے پاس تھا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جگر کا خون، نقش ہے سب ناتمام، خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام، خون جگر کے بغیر۔ میں اپنے پسینے میں نہا کر اپنے مولا سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے جگر کا سفید خون اپنی آنکھوں کے ذریعے اس امت کی جھولی میں ڈال دیا، ان کے دلوں کو جگانے کی کوشش کی، انہیں تیری طرف بلانے کی کوشش کی۔ میں اپنے ہی پسینے سے نہا گیا، اور میں نے آج یہاں کے پانی سے نہیں اپنے پسینے سے غسل کیا ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت میں جسم کا رواں رواں گواہی دے گا۔ مجھے آپ سے آخری بات یہ کہنی ہے، اگر اللہ سے محبت ہے، دل تو چاہتا تھا کہ مسجد اقصی پر بھی بولتا، کیا کروں؟ نہ تڑپنے کی اجازت، نہ فریاد کی، خود کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی۔ کاش مسلمان اگر مسلمان ہوتا تو مسجد اقصی آج آنسو نہیں بہا رہی ہوتی۔ آج فلسطین کا مسلمان اور ان کے بچے اپنے زخموں کے لیے مرہم کی بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے، اور عیسائیوں کی ریڈ کراس انہیں مرہم اور پانی تقسیم نہیں کر رہی ہوتی۔ دنیا میں
150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मौजूद, दुनिया में 58 मुल्क दुनिया के नुक्शे पर मुसलमानों के मौजूद, 58 मुल्कों की फौजें मौजूद, और उसके चारों तरफ जजीरतुल अरब में नहर फुरात, दरियाए दिजला, बहरे कुलजुम, नील और अरब सागर मौजूद, मगर उन बच्चों के लिए हाल वही है जो खानवादा-ए नबूवत के लिए करबला की सरजमीन पर था, जहां हजरत हुसैन के जिगर गोशों को पानी नसीब नहीं था, जहां फातिमा के लाल खून में नहाकर भी प्यास से तड़प रहे थे, मस्जिदें फाड़ दिए गए थे, मटके तोड़ दिए गए थे, नहर फुरात पर पहरा था। आज भी यही है। अरे हम क्या कर सकते हैं? हम तो मजबूर, माजूर, मकहूर, मासूम है। लेकिन अगर सरजमीन अरब पर ये मुसलमान होते, ये अमेरिका के एजेंट नहीं होते, ये यहूदो नसारा के गुलाम नहीं होते, तो खुदा की कसम आज भी उनके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है, पानी की बारिश ही करते थे, बारिश ही करते थे। जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ दिया हो, सोना के पहाड़ दिए हो, चांदी के खजाने दिए हो, पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाला, पूरी दुनिया के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, गनशिप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को चलाने वाला, जिन्हें पेट्रोल दिया हो, ये कौन है कातिल? इसराइल का नंबर तो बाद में आता है। ये कातिल वही है जिस तरह यजीद, शिमर और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने मुसलमानियत के दावे के बाद हजरत हुसैन और उनके खानवादे का कत्ल किया था। ये कत्ल करने वाले अरब के हुक्मरान हैं। अगर ये अपना पेट्रोल बंद कर देते, हवाई जहाज उड़ता? बोलो, नहीं उड़ता। मगर ये है कातिल असल। ये अगर कहते कोई हमें नहीं रोक सकता। हमारे आबा और अजदाद की तारीख है कि दुनिया ने जब कभी मजलूमियत का नारा लगाकर हमें पुकारा है तो हम मजलूम की मदद के लिए पहुंचे हैं, चाहे वो सहराए अफ्रीका रहा हो या वो स्पेन की सरजमीन रही हो। ये कोई और नहीं, अपने ही बच्चे थे, मस्जिद अक्सा के लिए भीख मांग रहे थे। हम ये नहीं कहते कि तुम तलवार लेकर निकल जाते, हम ये नहीं कह रहे थे कि तुम बंदूक लेकर निकल जाते, वो तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मगर अगर ईसाइयों की रेड क्रॉस वहां पानी दे सकती है, वहां जख्मियों के लिए मरहम दे सकती है, तो तुम आगे बढ़कर ये कहते हम दो आलम के ताजदार के गुलाम हैं, हम हजरत उमर की औलादे हैं, हम सिद्दीक अकबर की औलादे हैं, हम खालिद बिन वलीद का खून है, हम हजरत सुमैया के बेटे हैं, हम पानी पिलाकर रहेंगे अपने बच्चों को और हम इन यतीमों को सीने से लगाकर रहेंगे। मगर हाय अफसोस, हम कहे तो क्या कहे, दुनिया की दूसरी हुकूमतों से क्या सवाल करें और उनके सामने क्या करें। आजाद हो जाती है, कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को इनकी भी कोई परवाह नहीं। तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि तुम तो इसराइल के पानी से, उसके प्रोडक्ट से अपने को बचा सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें किसी से कुछ कहने का कोई हक हासिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में तुम्हारे सिर्फ जज्बों को देखेगा, तुम्हारे ईमान को देखेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी दिल की धड़कनों को देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया नारे नमरूद में, तो कायनात के जर्रे जर्रे को आजमाया, किसी को यह नहीं कहा कि तुझे क्या करना है। उसके यहां तो लिखा हुआ था अगर मेरे इब्राहीम की मदद के लिए कोई नहीं जाएगा तो आग मेरी गुलाम मेरी पानी है, मैं बराह रास्त उसको हुक्म दूंगा। इम्तिहान इब्राहीम का भी था, इम्तिहान इस्माइल, इम्तिहान मीकाईल और जिब्राइल का भी था, लेकिन जिब्राइल खुदा है और हजरत इब्राहीम से कहा बताओ मेरी मदद चाहिए तो मदद को हाजिर हो। कहा नहीं, अब
اپنے رب کے نام پر آگ کے دریا میں کود جاؤں گا. وہ چاہے گا تو بچائے گا, وہ چاہے گا تو بنا کے گھاٹ اتارے گا. میری زندگی میری موت اسی کے لیے ہے. میکائیل آئے اور آ کر کہا کہ ہواؤں کا نظام اور پانی کا بندوبست میرا ہے. کہو تو بدلیاں برسا کر جھم 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 بارش کر دوں, اور کہو تو ہواؤں کو اڑا کے ان کے گھروں پہ جلا ڈالوں. کہا تیری مدد کی ضرورت نہیں, رب چاہے گا تو مدد کرے گا. لہذا اس موقع پر ایک مینڈک آتا ہے اور مینڈک اپنی چونچ میں اپنے منہ میں پانی لے کر کسی دریا کے کنارے سے آتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ہی لا کر کے اس آگ میں ڈالتا ہے, حالانکہ اس کے قطروں سے آگ بجھنے والی نہیں تھی. اور اسی موقع پر ایک گرگٹ ہے جو گرگٹ آ کر کے آگ میں پھونک مارتا ہے اور ثابت کرتا ہے میں نمرود کے ساتھ ہوں, اور مینڈک ثابت کرتا ہے کہ میں ابراہیم کے ساتھ ہوں. کتنے برس کے بعد محمد رسول اللہ تشریف لائے, آپ نے آ کر اپنی امت کو بتایا. علماء نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے, آپ نے کہا مینڈک کو مت مارنا, یہ خدا کا محبوب ہے. ابراہیم کی آگ میں پانی ڈال رہا تھا, اور یہ گرگٹ مل جائے تو ایک ضرب میں مار دو گے تو 100 نیکیاں ملیں گی. یہ آگ میں پھونک مارنا بے شک نہیں کر سکتے. صرف اپنی حیثیت کا کام کرتے رہیے, اندھیروں کے مقابلے چراغ جلاتے رہیے, کانٹوں کے مقابلے میں گل کھلاتے رہیے. اور جب اللہ سے محبت ہے تو یہ جو مسجد آپ کے سامنے بنی ہے, مسجد بنانے کا تو شوق ہے, پتھر لگانے کا شوق ہے, ٹوٹیاں سجانے کا شوق ہے, اس میں قالینیں بچھانے کا شوق ہے, اور اس میں دریاں ڈالنے کا شوق ہے. لیکن مسجد تمہاری دریوں کی محتاج نہیں ہے. اگر محض تم نے ٹاٹ کی بھی دیواریں قائم کر دی ہے اور چھت تم نے محض کیلے کے پتوں کی ڈال دی ہے, تو مسجد نبوی کا زندہ نمونہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پوری دنیا کی قیادت کی تھی. اسے ضرورت ہے نوجوان تیرے سجدوں کی, اسے ضرورت ہے تیری نماز کی, اسے ضرورت ہے وہاں تیرے سنت اور فرض کی ادائیگی. بے شک بے شک. سجائیں گے مسجدوں کو انشاءاللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے جب قرآن کے پڑھنے والے قیامت کے قریب نہیں رہیں گے تو قرآن اٹھا لیا جائے گا اور آسمانوں پر جہاں محفوظ ہے محفوظ رہے گا. جب مسلمان اپنے سینہ قرآن کی حفاظت کے لیے پیش نہیں کریں گے تو قرآن لوح محفوظ میں چلا جائے گا. جب خانہ کعبہ کی حفاظت اہل ایمان نہیں کر پائیں گے تو خانہ کعبہ اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت معمور میں جا کر کے ضم ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ کوئی مسجد ویران ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے اے میرے مولا اس بستی میں تیرے نبی کے ماننے والے, تیرا قرآن پڑھنے والے, تجھ سے محبت کرنے والے موجود تھے, مگر یہ ناچ گانے کی محفل میں تھے, ڈی جے پر ناچنے والے تھے, عورت کی پائل پر تھرکنے والے تھے, موبائل پر ننگی فلمیں اور گندی ویڈیوز دیکھنے والے تھے. میرا مؤذن پکارتا رہا, یہ مجھ تک نہیں آئے. اے مولا مجھے اٹھا لے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو اٹھا کر کے تمہارے گھروں کو بھی منہدم کرے. اللہ اکبر. طے کرو آج سے مسجدوں کو آباد کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. جوڑ سے بولا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اسی طرح جو یہ مکتب ہے مسجدوں میں ہو یا مسجدوں کے باہر کسی گھر میں ہو یا کسی چھوٹی سی عمارت میں ہو, یہ دار ارقم کی نشانیاں ہیں, یہ اصحاب صفہ اور چبوترے کی نشانیاں ہیں. اس چبوترے پہ مسجد نبوی میں جاؤ گے تو بیٹھنے کا انتظار کرو گے, کاش بیٹھنے کو 2 سیکنڈ مل جائیں, مگر وہاں حکومت اب یہود و نصارہ کی غلام ہے, چابک لیے بیٹھی ہے, ہنٹر لیے بیٹھی ہے. اگر وہ چبوترے پہ بیٹھ گئے تو تمہاری سرینوں کو لال کر دیا جائے گا, تم ریاض الجنہ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. موبائل میں ایپ رکھو گے تو 3 منٹ کے لیے بیٹھا جائے گا. او ظالموں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا,
जो भी अल्लाह के घरों से रोकेगा उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। वो मेरा नबी कहकर चला गया है, जो दीवाना उसमें बैठना चाहे वो बैठे। तुम कौन हो रोकने वाले, तुम कौन हो पाबंदियां आयद करने वाले। लिहाजा मस्जिद नबी में जो चबूतरा है वो हदीस पढ़ने वाले सहाबा की यादगार है, अबू हुरैरा की यादगार है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद की यादगार है, अब्दुल्लाह बिन उमर की यादगार है। तुम्हारे गांव में कायम मकतब, मेरे गांव में चलने वाला छोटा सा मदरसा, मेरी गली और महल्ले में चलने वाला ये मदरसा खुदा की कसम सुल्फा की यादगार है, सहाबा की यादगार है, जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जहां इंसान को इंसान बनाया जाता है, जहां मुसलमान को बेहयाई से रोका जाता है, जहां रिश्वत लेने और देने से रोका जाता है। रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन कौम अगर कहीं तैयार होती है तो इसी मकाम पर। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, अहले मदारिस जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इन मकतबों में भी अपने बच्चों को भेजो। मैं ये नहीं कह रहा, ना कहूंगा, इसलिए कि जिसकी नजर नबी की सीरत पर हो कभी ये नहीं कह सकता कि तुम अंग्रेजी मत पढ़ाओ, क्योंकि इस वक्त अंग्रेजी हुक्मरानों की जबान है और दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो अंग्रेज हैं और वो आज अरबी तहजीब पर गालिब आ चुके हैं। ये बदनसीबी है। हमारे अपने मुल्क में भी यहाँ की जबान इलाकों की अलग अलग है, कहीं की हिंदी, कहीं की बंगला, कहीं की उड़िया, कहीं की कन्नड़, कहीं की कुछ, कहीं तेलुगु, लेकिन असल जो गालिब है वो अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस फैसला अंग्रेजी में देते हैं, वहां का लॉयर अंग्रेजी में बहस करता है, पार्लियामेंट में बहस अंग्रेजी में होती है। तो दुनिया ज़हनी तौर पर अंग्रेजों की गुलाम बनी हुई है। तो कोई बात नहीं, अगर दुनिया में ये सिक्का राइजुल वक्त है तो हमारे बच्चे इसे भी हासिल कर सकते हैं और इसे भी हासिल करना चाहिए। मगर एक तरफ वो अंग्रेजी जबान बोल रहे हो तो दूसरी तरफ उनकी जबानों पर कुरान की तिलावत भी हो, हदीस की तिलावत भी हो और हम ये साबित करके दिखाए कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी मैदान में हम किसी से पीछे नहीं है। इसलिए कि मेरा नबी जब तिजारत को निकलता है तो हजरत खदीजा के माल से सबसे ज्यादा पैसा कमा करके लाता है और हजरत खदीजा इसी बुनियाद पर आपसे निकाह करती हैं। और जब एक पहलवान रुकाना आपको पहलवानी की दावत देता है और कुश्ती और लड़ने की दावत देता है तो आप अपने लिबास में उसके चैलेंज को कबूल करते हैं और उसे पछाड़ कर ये कहते हैं कि मैं एक तरफ रसूलुल्लाह हूं और दूसरी तरफ तुझे पछाड़ने वाला पहलवान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है ना सीरत। सीरत के इन गोशों को उभारो और अमल करो। और आखिरी बात, अपने आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहो। वो टूटे तुम जुड़ो, वो बुरा कहे तुम भला कहो। जिस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ गए और अल्लाह तबारक व तआला के तुम हो गए, कौन है तुम्हें टेढ़ी नजरों से देख सके? कोई नहीं। वो जहां से चाहेगा वहां से मदद को आएगा। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हक़ अत्फ़ाहा अल्लाह। अल्लाह ने कहा जब जब भी वो जंग भड़काएंगे अल्लाह तबारक व तआला उस जंग को ठंडा कर देगा। अल्लाह की चालों को कौन काट सकता है? वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बस मेरे साथियों और अजीजों, इन्हीं अल्फाज के साथ जो मैंने कहा इस पे अमल करेंगे, कर लेंगे इंशाअल्लाह। बस ये देख लीजिए